لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے ایک مضمون کا اقتباس جس کا عنوان ہے مگر سوال کی تقدیس میں کلام نہیں، ساقی صاحب کے حوالے سے۔ اس مضمون کو تحریر کیا ہے یشب تمنا صاحب نے، اور یہ ان کی کتاب اردو بستی لندن سے ماخوذ ہے۔ اس مضمون کے سلسلے میں یشب صاحب نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون ایک تو اس وقت لکھا گیا جب ساقی فاروقی صاحب حیات تھے۔ یشب صاحب نے بتایا کہ یہ مضمون انہوں نے ساقی صاحب کے سامنے پڑھا جو ان کو بہت پسند آیا۔ تو پیش خدمت ہے مضمون مگر سوال کی تقدیس میں کلام نہیں۔ سنا ہے اور خدا کرے یہ سچ ہو کہ ہمارے محترم ساقی فاروقی کچھ عرصے کے بعد اپنی خود نوشت بعنوان آپ بیتی پاپ بیتی لکھنا بند کر دیں گے۔ فی الحال یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اس بندش کا سبب ان کی آپ بیتی میں مزید پاپ کی فراہمی ختم ہونے سے ہے یا سبب کچھ اور ہے، لیکن یہ بات حوصلہ افزا ضرور ہے۔ ہم چند دوستوں نے ساقی صاحب کو اس اذیت سے گزرتے دیکھا ہے جب وہ اپنی یادوں بھری گلی سے گزرتے ہوئے اپنی اس اذیت کو کم کرنے کی کوشش میں اعتدال کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ میں نوش تو تھے ہی، اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بلا نوش ہوئے اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ مدہوش رہنے لگے۔ ساقی صاحب نے اپنی اور اپنی شاعری کی ابتدائی عمر اتنی بھرپور گزاری ہے کہ کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ ان کے جائز و ناجائز لڑائی جھگڑے تو ایک طرف رہے، لیکن انہیں ایسے ایسے پیارے دوست اور بزرگ ملے کہ کیا کہنے۔ ان میں سے کچھ لوگ عمر میں ان سے بڑے بھی تھے، لیکن ان کے صرف دوست تھے۔ سلیم احمد، شمیم احمد، عزیز حامد مدنی، قمر جمیل، اطہر نفیس، محبوب خزاں، جمیل الدین علی، اسد محمد خان، جمال پانی پتی، مشفق خواجہ اور بہت سے دوسرے نام۔ یہ لوگ ساقی صاحب کے صرف دوست ہی نہیں تھے بلکہ غیر محسوس طریقے سے ان کی تربیت میں بھی شامل تھے۔ یہ لوگ ساقی صاحب کے ناز اٹھاتے، حوصلہ افزائی کرتے اور آگے بڑھاتے تھے۔ ایسے ہی پیارے دوستوں کی یادوں کی گلی سے گزرتے ہوئے ساقی صاحب اگر بلا نوش سے مدہوش ہوئے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ ساقی صاحب آج بھی کامل محبت سے مغلوب جب ان دوستوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں چمک ہی نہیں آتی، کبھی کبھی آنکھیں بھیگ بھی جاتی ہیں اور آواز رند جاتی ہے۔ اور یہی صورتحال دیکھ کر بعض اوقات ہمارے اپنے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ کاش ہمیں بھی ایسے دوست اور بڑے نصیب ہوں۔ اس سے بھلا کون انکار کرے گا کہ ساقی صاحب کی نثر انتہائی شستہ اور خوبصورت ہے۔ اب تو ویسے ہی بہت کم اتنی اچھی نثر پڑھنے کو ملتی ہے۔ ان کی نثر اتنی دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ کتاب پڑھنا شروع کریں تو چھوڑنا مشکل۔ شاید فیض صاحب نے کہیں کہا ہے کہ شاعری سمیٹنے اور نثر بکھیرنے کا نام ہے۔ میں اس میں صرف اتنا اضافہ کرنے کی جسارت کروں گا کہ نثار اپنی تحریر کو اتنا بھی نہ پھیلائے کہ قاری بوریت محسوس کرنے لگے۔ میرا خیال ہے 2 سال سے اوپر ہوتے ہیں جب ایک دوستانہ محفل میں گفتگو کے دوران میں نے ساقی صاحب سے مؤدبانہ عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنی آپ بیتی کے حوالے سے جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ہیں اور مناسب ہے کہ اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دیں، مگر ان کا اصرار تھا کہ ابھی ان کی زندگی کے بعض پوشیدہ اور ضروری پہلو سامنے آنے باقی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ بیتی پاپ بیتی کے اس سلسلے کو ابھی جاری رکھنے پر مصر تھے۔ ساقی صاحب نے اپنی یادداشتوں کے دوسرے حصے میں کیا ضروری اور اہم باتیں بیان کی ہیں اور ان واقعات سے خود ساقی صاحب کی اپنی شاعری پر کیا منفی یا مثبت اثرات مرتب ہوئے، یا جن باتوں کے ان کی شاعری پر کوئی منفی یا مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، کیا ساقی صاحب نے اپنی آپ بیتی پاپ بیتی میں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، یہ فیصلہ میں قارئین پر چھوڑتا ہوں۔ ساقی صاحب سے روایت ہے کہ سلیم احمد مرحوم نے اپنی شاعری کی کتاب اکائی کا مسودہ ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، سقوے مجھے تیری شعری تنقیدی ذہانت پر اتنا یقین ہے کہ جو تو کہے گا قبول کر لوں گا۔ یقیناً اس وقت یہ بات خود ساقی صاحب کو بھی عجیب معلوم ہوئی ہوگی، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ سلیم احمد مرحوم نے اس ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات دیکھ کر کیا درست پیشن گوئی کی تھی۔
ہدایت نامہ شاعر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ شعر کے معاملے میں ساقی صاحب کی تنقیدی ذہانت کئی سکہ بند تنقید لکھنے والوں سے کہیں زیادہ بالغ ہے۔ شاعری بلا شبہ کم سے کم الفاظ کے استعمال کا کھیل ہے، اور جہاں تک ان کی شاعری کی بات ہے، یہ کھیل بھی ساقی صاحب خوب کھیلتے ہیں، خصوصاً نظم میں۔ مجال ہے نظم میں کوئی فالتو لفظ نظر آ جائے، صرف اپنی شاعری ہی میں فالتو الفاظ کے دشمن نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نہیں بخشتے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ٹھیک ٹھاک سینئر شاعر کی نظم کو کاٹ چھانٹ کر 1/4 کر دیا، اور شاعر ہکا بکا تو رہ گیا لیکن نظم ضرور بہتر ہو گئی۔ وہ قصہ تو آپ نے سنا یا پڑھا ہی ہوگا، جب فیض صاحب مرحوم ایک محفل میں اپنی نظم رقیب سے سنا رہے تھے تو نظم کے خاص مقام پر ساقی صاحب ان کے گلے پڑ گئے۔ ان حضرت کی دخل اندازی پر فیض صاحب نے نظم ادھوری چھوڑ دی، اور باوجود احباب کے اصرار کے فیض صاحب نے پوری نظم سنانے سے انکار کر دیا۔ جناب انتظار حسین نے کیا دلچسپ بات کہی ہے کہ ساقی اگر علامہ اقبال کے زمانے میں بھی ہوتے تو یہ عزیز انہیں بھی اپنے قیمتی مشورے ضرور دیتا۔ ساقی صاحب، آپ نے کیا اچھا کہا ہے کہ ادب میں سوال کرنا، بزرگوں سے اختلاف کرنا یا ان کی خامیوں کی نشاندہی کرنا گستاخی نہیں بلکہ یس سر یس سر کہنا بد تہذیبی اور بدتمیزی ہے۔ مشورے پر یاد آیا، ہمارے ساقی صاحب شاعری پر تو مشورے دیتے ہی ہیں، ہم خود بھی ان سے استفادہ کرنے والوں میں شامل ہیں، لیکن اب شاعری کے علاوہ دوستوں کے نجی مسائل اور خاص طور پر شادی کے معاملات میں بھی ان کے مشوروں کی دھوم ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ مشورہ طلب کرنے والوں کو اسی کی پسند کا مشورہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہاں تو مشورہ حسب خواہش ملتا ہے، اس لیے ساقی صاحب کا کیا قصور۔ لیکن صاحبو، لوگوں کے مشورے لینے اور ساقی صاحب کے مشورے دینے پر ہم بھلا اعتراض کرنے والے کون؟ ہمیں تو بس اس وقت سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ساقی صاحب نے اپنی آپ بیتی پاپ بیتی کی 3 جلد لکھنے کا اعلان کر دیا تو یہ نجی مشورے لینے والے کہاں منہ چھپائیں گے؟ ہم اگر یہ کہیں کہ ساقی صاحب بعض معاملات میں خود غرض واقع ہوئے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ چلیے ہم اپنی بات اس طرح کہتے ہیں کہ ساقی صاحب بعض معاملات میں انتہائی خود غرض ہیں، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ دراصل ہم نے انہیں انتہائی خود غرضی کے درجے پر کافی سوچ سمجھ کر فائز کیا ہے، کیونکہ ہم انہیں ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ہماری اس بات کو آپ دوسری طرح سے دیکھیں۔ آپ نے فنکاروں کے بارے میں ایک جملہ کافی تواتر سے سنا ہوگا کہ فنکار بہت حساس ہوتا ہے۔ عام طور پر اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ دوسروں کے دکھ درد دیکھ کر فنکار پر بہت جلد اثر ہوتا ہے اور وہ بہت جلد رنجیدہ ہو جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہماری نظر میں یہ بات ایک کلیشے سے زیادہ نہیں۔ ہاں، فنکار میں ایک حس ایسی ضرور ہوتی ہے جس کا تعلق اس کے اپنے فن سے ہوتا ہے، اور جس لمحے اس کی یہ تخلیقی حس جاگتی ہے تو فنکار کی باقی تمام حصیں سو جاتی ہیں۔ یہ لمحہ تخلیقی لمحہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب فنکار کو صرف ایک خیال گرفتار کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی خیال کو کبھی شعر، کبھی افسانے، کبھی تصویر، کبھی مجسمے کی شکل دینا ہوتی ہے۔ ایک حقیقی فنکار کے لیے تخلیقی لمحے کی گرفت وصال و ارتباط کے لمحات سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے سچا فنکار وصالی کیفیت سے گزرتے ہوئے نہیں بلکہ تخلیقی کیفیت سے گزرتے ہوئے زیادہ حظ اٹھاتا اور سرشار ہوتا ہے۔ یہاں سے فنکار کی خود غرضی شروع ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فنکار جتنا زیادہ سچا ہوگا اتنا زیادہ خود غرض ہوگا۔ اصل میں بات یوں ہے کہ فنکار سب سے پہلے تو ایک انسان ہے، اس لیے اس کی جبلی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسے زندہ رہنے کے لیے ہر انسان کی طرح کھانے پینے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور دوسری بہت سی حاجتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سچے فنکار کو ایک ایسے چاہنے والے کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو جواب میں اس سے کچھ طلب نہ کرے، تاکہ فنکار اپنے فن پر مکمل توجہ دے سکے۔ یہ چاہنے والا دراصل جنگ کا وہ گمنام سپاہی ہوتا ہے جس کی قبر پر لوگ پھول بھی نہیں چڑھاتے
حالانکہ فنکار کی قبر پر تو سبھی پھول چڑھاتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ساقی صاحب کے معاملے میں اس گمنام سپاہی کا نام مسز گن ہلڈ نبی ہے، جسے ہم سب پیار سے اور ساقی صاحب بقول خود خباثت سے یا شاید بہت زیادہ محبت سے گنڈی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ساقی صاحب نے اپنی اس خود غرضی کا اظہار کیسے کیا۔ یہ تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ ساقی صاحب فلاسفر سارتر سے بہت متاثر ہیں اور خصوصاً اس کے مضمون کمٹمنٹ کی تعلیمات کے پیروکار ہیں۔ ایک جگہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں شاعری میں کمٹمنٹ کا تو قائل ہوں، اور شاعری کی پہلی کمٹمنٹ اپنی شاعری سے ہونی چاہیے۔ اپنے اس قول کے عملی ثبوت میں ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے کمٹمنٹ۔ اس نظم کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ شاعر اپنے تخلیقی لمحات سے گزر رہا ہے، ایسے میں اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے قریبی عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہونا تو یہ چاہیے کہ شاعر فوراً اپنا کوئی رد عمل ظاہر کرے، مگر اس کے بجائے شاعر اپنا تخلیقی عمل جاری رکھتا ہے، اور جب اپنی تخلیق سے مطمئن ہو چکتا ہے تو پھر التوا میں رکھے اپنے قدرتی رد عمل کے طور پر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ ساقی صاحب کا چونکہ اپنے فن شاعری سے مکمل اور مضبوط تعلق ہے، اس لیے یہ خود غرضی ان کی مجبوری اور فطرت ثانیہ ہے۔ امید ہے یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے مضمون کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔